کہ آپ کے جانور ہیٹ میں ٹائم پہ آئیں گے، ملک پروڈکشن اچھی دیں گے، سال میں آپ ایک بچہ لے سکتے ہیں جانور سے، جانور کی لک اچھی ہوگی اور امیونٹی اچھی ہوگی، جانور ہیلدی ہوگا، فیڈ انٹیک اچھا ہوگا، اس طرح کے ہزاروں فائدے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ اینڈ ہوف کیئر اور فیس بک پیج میں امتیاز حسین۔ آج بات کریں گے منرل مکسچر پہ۔ جانوروں کی خوراک میں منرل مکسچر کا کتنا رول ہے اور منرل مکسچر جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں، اور اگر ہم جانور کو نہ دیں تو اس کے نقصان کیا ہیں، اور جانور کی نیچرل جو خوراک ہے اس سے کتنا پورا ہوتے ہیں اور ایکسٹرا ہمیں کتنے دینے چاہیے، اور پروڈکشن کے حساب سے ہم کتنا منرل جانور کو دے سکتے ہیں۔ اور منرل کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کریں گے وٹامنز کی، کہ کس طرح ہم منرلز اور وٹامن جانور کو دے کے اس کی بریڈنگ کو امپروو کر سکتے ہیں، اس کی جو ملک پروڈکشن ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بیف والے جانور ہیں یا جو ہماری بچڑیاں ہیں ان کی گروتھ ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو منرل ہے نا، یہ نمکیات کا، معدنی نمکیات کا ایک مرکب ہوتے ہیں۔ اچھا جی، منرل جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مائکرو منرل اور ایک میکرو منرل، یعنی کہ چھوٹے منرلز اور بڑے منرلز۔ ان کی اپنی اپنی افادیت ہے اور جانوروں کی خوراک میں اپنا اپنا رول ہے۔ تو جو مائکرو منرل ہیں، چھوٹے منرل ہیں، جن میں زنک، کاپر، کوبالٹ، سلفیٹ، سیلینیم اور مختلف قسم کے چھوٹے منرلز، یہ بہت زیادہ بریڈنگ میں اہم ہے، بریڈنگ کے لیے۔ اور جو ہمارے جانور ہیٹ میں نہیں آتے یا ریپیٹ بریڈنگ کے اکثر کیسز میں جب دیکھا جاتا ہے تو جانور کو مائکرو منرل کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ اور ایک کیس جو ہے نا وہ بہت زیادہ میرے پاس پوچھا گیا ہے کہ جانور کو لیکوریا ہو جاتا ہے، لیکوریا جس میں پانی بہت زیادہ آتا ہے۔ جب جانور ہیٹ میں آتا ہے تو ایک تو میوکس آتی ہے نا، وہ تو نارمل ہے، لیکن پانی کی طرح صاف پانی بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کے پیچھے بھی مائکرو منرل کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، خصوصاً سیلینیم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو بڑے منرل ہیں ان کا بھی اپنا رول ہے، جیسے میگنیشیم، پوٹاشیم اور باقی کیلشیم وغیرہ جو بھی ہے، تو ان کا ایک مرکب بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بعض منرل والی جو کمپنی ہے وہ وٹامنز بھی ایکسٹرا ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ وٹامن اے، ڈی، ای اور مختلف قسم کے وٹامن جن کا اپنا اپنا رول ہے، جس میں سے میں اگزامپل کے طور پہ، مثال کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ وٹامن ای جو ہے یہ اینیمل کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، بریڈنگ کے لیے بہت ضروری ہے، اور جانور کو ہیلدی رکھنے کے لیے، سکن میں چمک لانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جانور کی جو سارے منرلز اور وٹامنز ہیں جو مکسچر ہم ڈالتے ہیں اس سے جانور کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی بڑھتی ہے، اگر آپ اچھی کمپنی کا منرل یوز کر رہے ہو۔ میں ایک پمفلٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ہم الشافی کا منرل یوز کر رہے ہیں، اس میں منرل، مائکرو منرلز بھی ہیں، میکرو منرلز بھی ہیں، کیلشیم بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں الیکٹرولائٹس بھی ہیں اور اینٹی آکسیڈینٹس بھی ہیں، جیسے کہ دوسرا وٹامن سی وغیرہ، اس طرح کے جو کہ جانور کو سٹریس سے بچاتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو منرل مکسچر کس طرح دے سکتے ہیں اور کتنی مقدار میں دے سکتے ہیں۔ کوشش کریں جو ہم ٹی ایم آر بناتے ہیں، ٹوٹل مکس راشن، یعنی کہ ہم جانوروں کی خوراک کو مکس کرتے ہیں، جس میں سائلیج بھی ہوتا ہے، توڑی بھی ہوتی ہے اور ونڈے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ سویابین کی میل ابھی تو مہنگی ہو گئی ہے، کینولا کی میل، اس کے بعد مکئی، چوکر، اور باقی جو پری مکسز ہیں جیسے کہ ڈی سی پی ہو گیا، اور باقی سارے جو ہے ٹاکسن بائنڈر، یسٹ وغیرہ، اس کے ساتھ آپ اس کو مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ کے پاس ایک دو جانور ہیں تو آپ ڈیلی بیس ان کی جو کھل وغیرہ ہے، جو جس طرح لوگ خوراک ڈالتے ہیں، جو جانور خوراک شوق سے کھاتا ہے اس میں آپ مکس کر کے جانور کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے فوائد پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کا جانور ملک پروڈکشن بڑھائے گا، صحت مند رہے گا، امیونٹی اس میں اچھی رہے گی،
उसके साथ जानवर की लुक अच्छी होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, उस ब्रीडिंग जो है जानवर वो टाइम पे हीट पे आएगा, जब बच्चा देगा तो उसके बाद जानवर का ट्रैक क्लियर होगा। अब एक और केस काफ़ी ज़्यादा आता है कि जानवर की जेर रुक गई है। जेर रुकने की भी मेन रीज़न जो है वो माइक्रो मिनरल की डेफिशिएंसी, विटामिन ई की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से जानवर की, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से बच्चेदानी मूव नहीं करती सही, और हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से जानवर प्लेसेंटा जेर नहीं फेंकता, और फिर उसकी वजह से बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है। बाज़ औक़ात जानवर फीड कम कर देता है और नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की तरफ और कैल्शियम डेफिशिएंसी की तरफ चला जाता है, और फिर जल्दी उसकी अगर इस तरफ ना भी जाए तो वो जल्दी ब्रीडिंग नहीं करता, जल्दी हीट में नहीं आता, क्योंकि वो जानवर कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा अगर आप जानवर को मिनरल देंगे ना तो जानवर की जेर नहीं रुकेगी। जिस तरह मेरे ज़हन में जो जो मसाइल आ रहे हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसके साथ अगर बात की जाए जानवर की ब्रीडिंग की, जानवर टाइम पे हीट पे आएगा। अगर हीट में नहीं आता, आप प्रोटोकॉल लगाते हैं, तो फिर भी ये होगा कि आपका जानवर कंसीव करने के चांसेस उसके ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अच्छा जी, तो एक और केस जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा सुना जाता है कि जानवर जो हैं वो मट्टी खाते हैं, शॉपर खाते हैं, या फिर लकड़ी वगैरह के टुकड़े, पत्थर खाते हैं, दीवारों को मतलब वो चाटते हैं। इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिनरल डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, उसके अलावा फास्फोरस की डेफिशिएंसी और मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से ना जानवर ये इस तरह के काम करता है। तो अगर आप जानवरों का मिनरल्स बैलेंस रखेंगे, आप जानवर की खुराक में मिनरल देंगे, तो जानवर आपका इस तरह के मसले मसाइल नहीं करेगा। मिनरल जो है वो आपकी जो 30 लीटर वाली गाय है उसको आप 150 ग्राम तक दे सकते हैं, 140 ग्राम तक। और जो आपके 25 लीटर वाली गाय है उसको आप 100 से 120 ग्राम तक दे सकते हैं। और जो बछड़ी है, बछड़ी को आप तकरीबन जो एडल्ट बछड़ी है उसको 50 ग्राम तक दे सकते हैं, और जो छोटे काव्स हैं उनको आप 30 ग्राम तक, 20 ग्राम तक दे सकते हैं, और छोटे बच्चों के वनडे में आप शामिल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ये तरीक़ाकार है और ये फ़वायद हैं। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, शॉर्टकट बता देता हूँ कि आपके जानवर हीट में टाइम पे आएंगे, मिल्क प्रोडक्शन अच्छी देंगे, साल में आप एक बच्चा ले सकते हैं जानवर से। मिनरल की डोज अगर आप पूरी रखेंगे, मिनरल आप जानवरों को देते रहेंगे, इसके साथ साथ आपके जानवर की लुक अच्छी होगी और इम्यूनिटी अच्छी होगी, जानवर हेल्दी होगा, फीड इनटेक अच्छा होगा। इस तरह के हज़ारों फ़ायदे हैं। तो मैंने जिस तरह आपसे वादा किया था कि आपको वन बाय वन करके सारे इंग्रेडिएंट्स, सारे जो परी मिक्सेस हैं हम यूज़ करते हैं अपने फार्म पे, और जो इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं वो करूँगा। तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है इसके बारे में। पहले हमने डीसीपी पे बात की थी, आज हमने मिनरल और विटामिन्स पे बात की है। तो इस तरह मैं डेली बेस पे इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।